الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوج لمالها لم يزد الله إلا فقرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم ناظرین، السلام علیکم. اس وقت میری تقریر کا موضوع ہے جہیز اور ہمارا معاشرہ. جہیز ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا. سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. کتنے ہی ایسے گھر ہیں جن کو بھلا کو برباد کر دیا ہے. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ اور ہم جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبہ مسنونہ میں ایک حدیث پڑھی جس میں آقائے دو جہاں سرور کائنات تاجدار مدینہ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا، رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے. اور جو شخص اس نیت سے شادی کرے گا کہ میں وہاں شادی کروں گا، اپنے بیٹے کی شادی کروں گا یا اپنی شادی کروں گا، میری عزت بڑھ جائے گی، مال و متاع زیادہ ملے گا، حرام کا جہیز زیادہ ملے گا. تو سن لو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آقا نے فرمایا جو شخص عزت کے لیے شادی کرے گا کہ بڑے خاندان میں ایم پی ایم ایل اے اور مکھیا کے گھر پردھان کے گھر شادی کروں گا تو میری عزت بڑھ جائے گی. آقا نے فرمایا اگر اس نیت سے شادی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا. اور اگر اس نیت سے شادی کی ہے کہ فلاں جگہ اگر میں شادی کروں گا، فلاں تاجر کے یہاں، فلاں مالدار کے یہاں، فلاں بزنس مین کے یہاں، تو مجھے جہیز میں زیادہ روپے ملیں گے، زیادہ پیسے ملیں گے، زیادہ زیورات ملیں گے. تو آقا نے فرمایا اللہ اس کو فقیر بنائے گا، اللہ اس کو مفلس بنائے گا، اللہ اس کے تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہیں کرے گا. اسلام کے پاسمانوں، آج ہندوستان کے اندر خاص طور سے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جہیز ایک ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں روز مرہ اخبارات کی رونق زار بن کر، اخبار کی سرخیاں بن کر یہ چھپ رہی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنی نئی نویلی دلہن کو، اپنی رفیق حیات کو، اپنی بیوی کو مہنگی جہیز نہ ملنے کی وجہ سے، مانگی ہوئی موٹر سائیکل نہ ملنے کی وجہ سے، فور ویلر نہ ملنے کی وجہ سے اس نے اپنی نویلی دلہن کو جلا دیا. فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر، جتنا روپیہ مانگا گیا تھا اتنا جہیز نہ ملنے پر اپنے بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے: عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے. پیارے دوستو، اخبار کی سرخیاں بھی غیر قوم
قوموں کے لیے غیر قوموں ہی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا، یہ ناسور پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ آج اخبار کے اندر جہیز کے بھیٹ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رقیہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم، کہیں فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے کہہ رہی ہے اے کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعظوں کے بجائے عمل میں آ جاتی، کتابوں اور تقریروں کے بجائے عمل میں آ جاتی، تو آج ہم لوگ جہیز کی بھیٹ نہ چڑھتے، وحشی درندوں کے بھیٹ نہ چڑھتے۔ پیارے دوستو، اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ حسین تحفہ ہے، جس نے انسانی زندگی کو رعنائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف وحشت کو دور کیا، مگر تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے۔ اس دار فانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے، ان میں زیادہ تر صنف نازک ہی پر کیے گئے۔ اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظریے سے دیکھا، وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے تہمت لگا کر جنگلوں کے خاک چھاننے پر مجبور کیا، کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈال دیا، کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس سمجھا، اس قدر برا سمجھا کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیتا۔ ایسا منحوس قوم، ایسے درندے لوگ، ان کے گھروں میں اگر کوئی بچی پیدا ہو جاتی تو قرآن کہتا ہے جب ان کو بشارت دی جاتی، اذا بشر احدهم، جب ان کو کوئی بچے کی بشارت دی جاتی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا، اور بچی پیدا ہونے کے بعد منحوس سوسائٹی والے، زمانے جاہلیت کے لوگ اس بچے کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہ کرتے، اس بچی کو زندہ گاڑ دیتے، زندہ دفن کر دیتے۔ میرے محترم، یہ لڑکیوں کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ تھا، ان کی رویہ تھا۔ آج بھی اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر ان عورتوں کے ارمانوں کو خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانے کے بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، اسی وقت سے والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، زندگی ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی، دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اڑتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے، تیسری طرف پڑوسیوں کی چیمی گوئیاں ہوتی ہے۔ والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکی کے تلاش میں پہنچتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہیں مسمار کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا تو دیکھو، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ، تاجدار بطحہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے، جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیون لگے ہوئے ہیں، بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پاں شیر خدا حیدر کرار کے گھر کے جانب جا رہی ہے۔ اے لوگو، اے سوسائٹی والے، ہمارے معاشرے والوں، آج نے ہم فیشن بنا دیا بارات کو، دیکھو کوئی بارات نہیں، کچھ نہیں، آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اس شادی کے اندر کوئی بارات نہیں، پیادہ پاں
जन्नत की सरदार हैदर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पैदा पांव शेर खुदा हैदर कर्रार के घर जा रही है, कोई बारात नहीं। आज हमारे मुआशरे में कहा जाता है ऐ लोगों बारात छोड़ो, शरीयत में नहीं है। तो लोग कहते हैं बेटा नहीं मानता, बीवी नहीं मानती, बहन नहीं मानती, इसका बहाना मत लगाओ। अगर हम मुहम्मदी हैं, हम पक्के मुसलमान हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, फातिमा से मोहब्बत है, तो आज से तौबा करो कि इंशाअल्लाह ये जो रस्म रिवाज है बारात सरात इस सबको हम लोग छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अब सुनो, आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज में क्या दिया। आपने जाना, आपने सुना होगा कि आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेरे निगरानी में अली रहा करते थे। उनके पास कोई चीज नहीं था, कुछ सामान नहीं था, तो कुछ चीज है अल्लाह के नबी सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटी को दिया। वो क्या चीज थी? एक बिस्तर, एक चक्की, एक तकिया, 2 मटके पर मुश्तमिल सामान थी। तो अली को पेश किया जा रहा है, फातिमा को दिया जा रहा है। आज हम कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा कलेक्टर है, हमारा बेटा जज है, हमारा बेटा सऊदी में रहता है, हमारा बेटा सऊदी में रहता है, इसलिए जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे। अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हजरत अली मुजाहिद थे। अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हजरत अली खलीफे रसूल थे। अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है या जज है तो हजरत अली फातिह खैबर थे। अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत अली असदुल्लाह थे, शेर खुदा थे, फातिह खैबर थे। अगर तुम्हारा बेटा पैकर सियादत है तो हजरत अली पैकर विलायत थे। आइए हम सब मिलकर इस बात का हद करें, इस जहेज जैसी मलूम रस्म को मिटाकर दम लेंगे कहीं इंशाअल्लाह। ये संगिरा जो हायल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे। ये संगिरा जो हायल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे। हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, बातिल को मिटा कर दम